الرحیم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جس کو آج کل ہلکا سمجھا جاتا ہے، بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ ہے رشتہ داری توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاندان کی شکل میں، رشتوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، اور خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ددیال ننیال والا خاندان اور ایک سسرال والا خاندان۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، فرمایا اس نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور اسے نسب والا اور سسرال والا بنا دیا۔ یہ کافر کا نظریہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں، کتوں سے محبت کر رہے ہیں، کتوں کے نام جائیداد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بہت سخت تاکید ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے کون کون سے رشتے ہیں، جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کی، جو خونی رشتے ہیں ان کو جوڑنے کی بہت تاکید کی ہے، اور منافقین اور کافروں کی یہ علامت بتائی ہے کہ وہ خونی رشتوں کو توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمائیے منافق اور کافر لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑتے ہیں اور اس رشتہ داری کو بھی توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے قرآن حدیث کی زبان میں، رحم رشتے کو جوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے نماز پڑھے، تہجد پڑھے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش یقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری جو ہے نا، خونی رشتوں کو ایک شکل دی ہے، صورت مثالیہ، وہ اللہ کے عرش سے وہ لٹکی رہتی ہے رشتہ داری، اور یوں دعا مانگتی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ کے رکھ، اور جو مجھے توڑے تو اس کے ٹکڑے کر دے، اس کو برباد کر دے۔ تو یہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے، لہذا جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں، یعنی اس کے بھی کام بناتے رہتے ہیں، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں، یعنی اس کے سارے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اس کی زندگی سے برکت اور سکون چھین لیتے ہیں۔ اس کی حدیث میں فضیلت بھی بہت ہے، جہاں وعیدیں ہیں کہ رشتوں کو توڑنے پر عذاب ہے، وہاں رشتوں کو جوڑنے پر فضائل بھی بہت ہیں، بہت نیکیاں ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رشتوں سے کون سے رشتے مراد ہیں، کن رشتوں کی زیادہ تاکید ہے جوڑنے کی۔ آج سگے بھائی سے برا سلوک ہوتا ہے اور دوستوں سے اچھا سلوک ہو رہا ہے، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں لوگ۔ باپ سے برا سلوک ہو رہا ہے، دفتر میں جو باس ہے اس سے اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو رشتوں میں جو سب سے پہلے ہے وہ تو والدین ہے، ان کا تو اللہ نے الگ سے حق بیان کیا، اس پر تو بیان بھی ہو چکا۔ باقی رشتوں میں سب سے پہلے بھائی بہنوں کا رشتہ آتا ہے، بھائیوں کا اور بہنوں کا زیادہ توجہ نہیں ہے۔ بھائی ناراض ہوگا، 2 سال سے بات چیت بند ہے، تو یہ کہتے ہیں میری بلا سے بند ہے تو بند رہے، مجھے کیا، میری صحت پہ کوئی اثر، میں کوئی اس سے پیسے تھوڑی لیتا ہوں، وہ میرا محتاج تھوڑی ہے۔ وہ ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، 2 سال سے 3 سال سے ناک منہ چڑھائے ہوئے ہیں دونوں نے، ایک ادھر دیکھتا ہے، دوسرا دوسری طرف اس کو دیکھ کے منہ پھیر لے۔ بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہیں، سگی بہنوں میں لڑائیاں ہیں، پڑوسی تو بہت بعد میں آتے ہیں جا کے، سگے بھائیوں میں سگی بہنوں میں لڑائیاں، تو یہ بہت بڑی وعید ہے اس پر۔ پھر بھائی بہنوں کے بعد سب سے قریبی رشتہ ہے باپ کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی چچا اور پھپھی، اور ماں کے رشتوں میں خالہ اور ماموں۔
ان کا شریعت نے بہت زیادہ حق بیان کیا ہے. یہ محرم رشتوں میں آتے ہیں، ان کا پردہ نہیں ہے ایک دوسرے سے. پھوپھی کا اپنے بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، چچا کا اپنی بھتیجی سے پردہ نہیں ہے، ماموں کا اپنے بھانجے سے پردہ نہیں ہے، اور خالہ کا ماموں کا اپنی بھانجی سے اور خالہ کا اپنے بھانجے سے. تو یہ بھی خونی رشتوں میں ہے کہ زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے، تو ان کا دوسروں کی نسبت زیادہ خیال ہے. باپ کے رشتوں کا وہی احترام ہے جو باپ کا ہے، اور ماں کے رشتوں کا وہی احترام ہے جو ماں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے. لوگ کئی عرصہ سال گزر جاتے ہیں، ان رشتوں سے ملے نہیں ہوتے ہیں، ملاقات نہیں کی ہوتی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مجلس میں بیان فرما رہے تھے. ان کا معمول تھا روز ہر ہفتے جمعرات کے دن بیان کرنے کا. لوگ آپ کے حلق میں درس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری مجلس میں ایسا ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے تو وہ اس مجلس سے چلا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مجلس میں رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. ایک نوجوان اٹھا، گھر گیا اور اپنی پھوپھی سے 2 سال سے بات چیت بند کی ہوئی تھی اس نے، 2 سال سے. تو اپنی پھوپھی کو منانے کے لیے چلا گیا ان کے پاس. جب ان کی پھوپھی نے دیکھا کہ 2 سال کے بعد میرا بھتیجا مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بڑی حیران ہوئی اور تعجب سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ حدیث سنی، یہ بات سنی، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میری وجہ سے اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو، تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ سے جو ہے نا، غلطی کس کی بھی ہو، میں آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو تھوڑا سا انسان اگر چھوٹا بن جائے، ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں معافی کیوں مانگوں، میں کیوں مانگوں معافی. دوستوں میں تو ناک نیچی کر لے گا، اس سے مفاد ہوتے ہیں، اس کی بھی غلطی ہوگی پھر بھی تھوڑے دنوں میں بنا لے گا اس سے کہ چھوڑو یار ختم کرو، چلو میں معذرت کر لیتا ہوں. رشتوں میں معافی نہیں مانگتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ من قطعتہ، کہ جو تم سے کٹے تم اس سے کٹو، جو جڑے تم اس سے جڑو. یہ تو ہر ایک ہی جڑ جاتا ہے، جو آپ سے جڑے گا آپ اس سے جڑ جائیں گے. فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے من قطعک وصلتہ، جو کٹے تم سے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. یہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ کٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی تم اسے منا کے کسی طرح اپنے آپ سے جوڑ لو کہ بھائی یہ بھائی ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، والد صاحب کے بھائی ہے، والد صاحب کی بہن ہے، خالہ ہے، جو ہے وہ ماموں ہے. تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ اگر یہ کٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو ان کو منا لو، ان کو جوڑ لو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. آج صرف اسی کو جوڑا جاتا ہے جس کے سے پیسے ملنے کی امید ہو، جس سے کوئی مالی مفاد ہو نا، اس کے سامنے تو ناک رگڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے اس کے سامنے، اپنی عزت کو بیچ دیں گے، اپنی غیرت، اپنی حمیت، اپنا وقار سب ختم کر دیں گے. یہ بھکاریوں کو دیکھو دولت کی خاطر کیسے اپنے چہرے کو ذلیل کرتے ہیں سب کے سامنے، کیسے ذلیل کرتے ہیں. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتے کسی کے سامنے اللہ کے لیے، تو پھر کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے ان کا اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ کے لیے ذلیل نہیں، پیسوں کے لیے انسان اپنے چہرے کو ذلیل. تو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ دولت کے لیے کیسے مسجدوں کے دروازوں پہ ہٹے کٹے ہو کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی رشتہ دار کے سامنے تھوڑا سا ذلیل ہو جائیں، چھوٹے بن جائیں کہ بھائی میں چھوٹا تو بڑا، میری غلطی تھی تیری غلطی نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور یہ دل میں سوچے کہ اس کا اجر مجھے کون دے گا؟ اللہ دے گا، تو اس سے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا. اللہ ایسی چیزوں پہ بہت اجر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، یا وہ صحابی خود حاضر ہوئے کہ میرا بھائی ہے، میں اس کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، حتی الامکان اس سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں جڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، کہ تم جنت کما رہے ہو اور وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے خرید رہا ہے.
کیونکہ اس کوشش کے باوجود بھی وہ اگر نہیں جڑتا تو وہ سوائے آگ کے اپنے لیے اور کوئی سامان پیدا نہیں کر رہا. تو یہ بہت بڑا حق ہے. آج کل ناراضگیاں چلتی ہیں اور جو ہے وہ کوئی وہی نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے منہ پھیرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں, ایک دوسرے کو لڑوانا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ خاندان کی شکل میں, فیملی کی شکل میں پیدا کیا, تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جڑ کے رہیں خاندان. اور چونکہ جڑنے سے پھر اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے, خاندانی لوگ پیدا ہوتے ہیں اس سے. پہلے لوگ ہوتے تھے نا کہ رشتہ بھیجنے سے پہلے دیکھتے تھے بھائی یہ لڑکا خاندانی ہے یا نہیں ہے, اور لڑکے والے یہ دیکھتے تھے کہ لڑکی خاندانی ہے یا نہیں. آج کل یہ خاندان واندان سب تیل ہو گیا ہے, دیکھتے ہیں دولت ہے یا نہیں, پیسہ ہے کہ نہیں ہے. خاندان چاہے چرسیوں کا خاندان ہو, ہیروئنچیوں کا ہو, اس سے کوئی غرض نہیں, پیسہ کتنا کماتا ہے. لڑکی کا بھی یہ دیکھا جاتا ہے پیسہ کماتی ہے کہ نہیں, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو. باقی خاندان گیا, وہ کہتے ہیں نا عام بازاری زبان میں, خاندان گیا تیل لینے, کہتے ہیں خاندان گیا تیل لینے. پھر وہ آگے جب دولتیاں لگاتی ہے, پیسے تو مل جاتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ جڑ کے رہا جائے اس طریقے سے خاندانوں کی شکل میں. اور اس کے جلدی جلدی واقعات ایک دو سنا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کس طرح سے صلہ رحمی کرتے تھے. صلہ رحمی میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے, آپ نے اپنی طرف سے کسی رشتہ دار کو جوڑنے کی کوشش کر لی, پھر بھی نہیں جڑ رہا, اپنی پوری کوشش کر لی پھر بھی نہیں جڑ رہا, تو پھر احادیث سے ثابت ہے کہ پھر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. پھر اس کو پھر بھی اگر زیادہ پیچھے پھریں گے نا تو پھر فساد مچانا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ جڑیں کاٹنا شروع کر دے گا اور کچھ الٹا نقصان نہ پہنچائے. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی جائے, پھر بھی نہیں ملتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. تو دوسری بات یہ کہ اچھا پھر اس میں جو ہے نا خالہ چچا ماموں پھپھی ان کے بچے جن کو کزن کہا جاتا ہے, چچا زاد بھائی چچا زاد بہن, خالہ زاد بھائی خالہ زاد بہن, پھوپھی زاد بھائی پھوپھی زاد بہن, ماموں زاد بھائی ماموں زاد بہن, یہ رشتے ہیں. ان کا بھی اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے. صحابہ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے. اور اس میں شریعت نے مسلمان اور کافر کی قید بھی ہٹا دی ہے. کوئی رشتہ دار اگر کافر ہے اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا شریعت نے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ, ان کا خاندان یہودی تھا, تو آپ نے اسلام قبول کیا, خاندان نے نہیں کیا. اسلام قبول کیا, پیغمبر کی زوجہ بنی, تو پھر کیا کرتی تھی, اپنے رشتہ داروں کو ہدیے بھیجا کرتی تھی یہودیوں کو. کسی نے حضرت عمر خلیفۃ المسلمین تھے, ان سے آ کے شکایت لگا دی کہ ان کے یہودیوں سے تعلقات ہیں, اسرائیل سے تعلقات ہیں ان کے. شکایت لگائی کہ یہ یہودیوں سے جو ہے نا اسلام دشمنوں سے ان کے تعلقات. حضرت عمر نے فوراً بلوا لیے کہ بھائی کیا اسرائیل سے اسرائیل تو میں کہہ رہا ہوں ویسے یہودیوں سے تھے, تو یہودیوں سے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری ان سے رشتہ داری ہے اور میں صلہ رحمی کرتی ہوں, رشتہ دار یہودی ہیں سارے, تو میں ان سے اچھا سلوک کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, آپ کے پڑوس میں یہودی تھا تو اس کو ہدایہ بھیج دیا کرتے تھے, پڑوسی ہونے کی وجہ سے, یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں, پڑوسی ہونے کی وجہ سے. تو پڑوس میں تو کوئی بھی آ گیا تو پھر تو اس کے ساتھ اس نے سلوک ہے. تو اس میں شریعت نے مسلمان کافر کی قید بھی ہٹا دی ہے کہ اگر کافر رشتہ دار بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا. اب ایک بات یہ کہ اچھا سلوک کسے کہتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا سلوک بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بس وہ سگریٹ وگریٹ پلا دی کبھی کسی کزن کو, یا پان گٹکا وٹکا کھلا دیا, اس کو بھی بعض لوگ اچھا